صاحبہ سمینا پاشا صاحبہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا ورکر اٹھائے گئے ہیں، اس پہ مختلف رائے تو پائی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ گرفتار بھی ہیں۔ ان پر الزامات یہ لگتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ٹویٹس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی جاتی ہے۔ اگر ایک کوئی شخص ریڈ لائن کراس کرے گا، ریاست کے خلاف مہم چلائے گا، قانون کے دائرے میں کہیں نہ کہیں تو آئے گا نا۔ رسول اللہ ملک صاحب، گرفتار کون سا بندہ ہے جو سوشل میڈیا کا ہے ان کا؟ مجھے تو کوئی گرفتار نہیں نظر آ رہا، سارے تو اٹھائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی روزانہ ان کی تصویریں لگا رہی ہے۔ جی میں یہی کہنا چاہتی تھی، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ گرفتار کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، بالکل لانا چاہیے۔ کسی نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لے کے تو آئیں کٹہرے میں۔ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیا، لیکن گرفتار کیا ہوتا تو کسی عدالت میں پیش کیا ہوتا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اغوا ہیں۔ اچھا میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، سمینا میں آپ کو انٹرپٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تھوڑی سی ایک چیز اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میں دوسری طرف گلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے واٹس ایپ پہ یہ میسج کیا اور یہ اسمبلیوں کے لیے یہ حوالے فیصلہ کیا، یہ فلاں کو پیغام بھیجا، آرمی چیف کو یہ پیغام بھیجا گیا۔ جب اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، ایف آئی اے اس کو گرفتار کرتی ہے، تو کہتے ہیں ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کہتی ہے جی اس کو رہا کر دیں۔ جی آپ سے ثبوت مانگا جائے اور آپ ثبوت نہ دے سکیں، پھر بھی آپ کو عدالتوں سے یہ ریلیف ملے نہیں جی بس چھوڑ دیں، پھر ادارے کہاں جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے؟ آپ کی بات مجھے نہیں پتا آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، لیکن جس بھی کر رہے ہیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا رہا، عدالت کو چاہیے سزا دے، اگر سزا نہیں دے رہی عدالت چھوڑ رہی ہے تو عدالت پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں بھی نہیں ہوا۔ لیکن پہلا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پیش تو کریں عدالت میں۔ جو ان کا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتار کریں، لوگوں کو پیش کریں اور قانون اپنی راہ لے۔ اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے اس کے اوپر بالکل آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن جب آپ اس کی بیسک ہی خراب کر دیتے ہیں کہ بندہ لاپتہ کر دیا، تو اس کے بعد کیس ہی کمزور پڑ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تو بندہ ہی لاپتہ، کیونکہ یہ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ بندہ لاپتہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے بات سے اتفاق کرتا ہوں سمینا، اغوا نہیں کرنا چاہیے، لاپتہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی یا مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو، اپنے سوشل میڈیا ورکر کو یہ بات سمجھانی نہیں چاہیے کہ ہمیں یہ لائنز کراس نہیں کرنی جہاں ملک کی سیکورٹی کو خطرات لاحق ہوں، جہاں ملک کے ادارے بدنام ہوں، جہاں ملک کو پوری دنیا میں جا گھسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم نے صرف جانا نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں گرومنگ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں طرف بالکل ایک ہمیں ایکسٹریم رویہ نظر آتا ہے۔ اس طرف سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، یہ غدار ہیں، جس طرح کے پوسٹرز لگ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور اس طرف سے بھی بہت سے لوگ یقیناً تجاوز کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کری۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت ہم ایک ایکسٹراڈنری قسم کے ماحول میں، ایک ایکسٹراڈنری قسم کی سچویشن میں ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی انشاءاللہ اگر پاکستان اس کرائسس سے نکل جائے گا، چیزیں نارملائز ہوں گی، عوام کو ان کا واپس حق حکمرانی ملے گا، ان کی منتخب حکومتیں آئیں گی، اور ان کے لیے سوچنے کے اوپر کوئی بات شروع ہوگی۔ جیسے جیسے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، یہ سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کا جو ایک پولرائزیشن اور ایکسٹریمسٹ رویہ ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہوتا نظر آئے گا۔ نجم صاحب جی صحیح کہہ رہی ہیں، میں سمینا کی بات کو مکمل طور پہ انڈورس کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے دائرہ کار میں آنا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کا کام ملک صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کر دے، کور کمانڈر ہاؤس کو جا کے آگ لگا دے۔ صحیح کہہ رہی ہیں سمینا، ہم سب کو جب ہمیں ایک گڈ ول جیسچر ملے گا تو پھر ہمیں یہ آگے سے الزام نہیں لگانا کہ میری بیوی کو فلاں بندہ قتل کروانا چاہ رہا ہے، میں باہر نکل کر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جب لیڈرشپ اپنے دائرے سے باہر نکلے گی تو پھر سارے باہر نکل جائیں گے۔ ملک صاحب سب کو میں پھر کہتا ہوں، سمینا ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے ججوں کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے، خود اپنے خود ساختہ ضمیر کے مطابق نہیں کرنے۔ سر لیکن دیکھیں سر، ہمیں سب چیزوں کو، میں ان کی بات سے پوری طرح ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آپ کو اپنا حق حکمرانی، آپ کو آئین کی سربلندی صرف اسی وقت ملے گی جب پرائم منسٹر ہوں گے۔ حق حکمرانی جو ہے اسی کے پاس ہے جس کے پاس سیٹیں تھی جو جیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی سمینا، جہاں تو یہ اسی طرح چلے گا۔ جی میں اس بات پہ کیا آپ کامنٹ کروں، میں تو دونوں طرف کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پھر آپ نے کسی ایک کوئی کٹہرے میں لانا ہے تو یہی وہ بیسکلی ایکسٹریمسٹ رویہ جس کی طرف آپ بھی مینشن کر رہے تھے، میں بھی مینشن کر رہی تھی۔ باقی یہ الزامات وغیرہ ہر کوئی لگاتا رہا ہے، جب کسی پہ مشکل وقت آیا ہے
میں تو مینشن نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں کر دیتی ہوں. کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے مریم نواز نے نہیں کہا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے, انہیں زہر دیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی وہ واپس ہی نہیں لاؤں گی جب تک کہ مجھے ان کی زندگی کی گارنٹی. تو وہ تو یاسمین راشد نے اوکے کر دیا تھا. یاسمین راشد نے ایک کیبنٹ کے اندر رپورٹ پیش کی تھی, شوکت خانم کے سی او گئے تھے وہاں پر, انہوں نے کہا تھا, اور مسلم لیگ نون نے کبھی لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو ان کے تحفظات اس قسم کے ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جن کے قبضے میں ہیں اس وقت, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کر دیں. اور یہ ہماری چونکہ ہسٹری میں انفارچونیٹلی بڑے الزامات کی سیاست ہوتی رہتی ہے. تو انہیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ محض الزامات ہوتے ہیں. نصراللہ ملک صاحب نام ہے اس وقت کہہ رہی تھی نا, میں عمران صاحب اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہی ہے. عمران شفقت صاحب, بات یہ ہے کہ ایک بڑی بات ابھی سمینہ صاحبہ نے بھی بات کی کہ جی کے کیس ہیں تو یہ کر لیں وہ کر لیں. بات یہ ہے کہ میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں کہ جب آپ بائی ڈیزائن لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس تھے, انہوں نے بائی ڈیزائن کسی بھی وجہ سے, اب وہ 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں, ایک ان کی بیٹی کا معاملہ تھا اور ایک ان کا کوئی اور معاملہ تھا, تو انہوں نے بائی ڈیزائن وہ والے ڈھونڈ کے وہ دہشت گردی کے جج رکھے جو پاکستان تحریک انصاف والے تھے, اس طرف جھکاؤ تھا. اور یہ جو جج ہیں پی ٹی آئی کے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے جج ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, تو جج تو نیچے تک تھے. تو گجرانوالہ کا جج مینج نہیں ہوا, اس نے سزائیں سنا دی. جو جج مینج ہو گئے یا کر لیے گئے, جو پاکستان تحریک انصاف کے علاقے بٹھائے ہوئے تھے, انہوں نے کر دیا. ایک بات جو یہاں پہ ہوئی کہ جی کہ یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ پہلے دن سے تھی, ان کو ٹائم دیا گیا. بھائی ٹائم کیوں دیا گیا؟ جب ایک نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں, اسی وقت کاروائی ہونی تھی. گڑبڑ کہاں پہ ہوئی؟ گڑبڑ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو لانے کا چاؤ جن کے سروں کے اوپر چڑھا ہوا تھا, ان کو تو آپ نے چھیڑا نہیں, ان کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جوڈیشری سے بھی گن صاف کر دیں, ہم عدلیہ سے بھی نکال دیں, ہم بیوروکریسی سے بھی نکال دیں, چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں. اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پورا میں ایک بریک کا وقت ہوا, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عمران صاحب, مجھے چونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر رہ گیا, ایک سٹوری بڑی میرے سامنے پڑی ہے, بڑی اہم خبر بھی ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا کمنٹ آ جائے. خلیل الرحمان قمر صاحب ایک بڑے معروف ڈرامہ نویس ہیں, اداکار ہیں, ان کے بڑے ڈرامے بڑے جو ہے انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی. انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا کہ ایک فین نے انہیں بلایا اس لیے کہ وہ ڈرامہ بنانا چاہتی ہیں. وہ ان کے گھر پہ گئے, جس کے بعد ان سے پیسے لوٹ لیے گئے, موبائل چھین لیا گیا, ان سے ساری چیزیں لے لی گئیں اور ان کے ساتھ تشدد بھی ہوا. یعنی بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن ایک ایسا سینئر آدمی, اتنا بڑا ڈرامہ نویس جو یہ ڈرامے روزانہ دیکھتا ہو, لکھتا ہو, اس کو کسی ایسے جال میں آنا چاہیے؟ دیکھیں, ان کی جو ایف آئی آر ہے نا, وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو خاصا جھول نظر آتا ہے. اور مطلب میں نے شاید یہ پہلی عجیب سی بات لگتی ہے. ایف آئی آر پولیس تفتیش کرے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کا کوئی فین ہے, اس نے آپ کو لوکیشن بھیجی, آپ پہلی دفعہ چلے گئے وہاں پر, تو اور بغیر کسی چھان پھٹک کیے, اگر چھان پھٹک ہوئی ہوتی تو شاید یہ والا واقعہ نہ آتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ حسب روایت پاکستان کے اندر ایف آئی آر کچھ ہوتی ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جب پولیس تفتیش ہوگی تو شاید اس میں پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا. بالکل ٹھیک. سمینہ پاشا صاحبہ, یعنی بڑے کنٹروورشل بھی ہیں, بڑے پاپولر بھی ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب, لیکن یہ ایف آئی آر جو سامنے آئی ہے اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ شاید ایف آئی آر کے اندر کچھ جھول بھی ہو سکتا ہے, تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا. اتنے سمجھدار آدمی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا گینگ ہے جو ان کو بلا رہا ہے اپنے گھر پہ, وہ چلے جاتے ہیں, پھر ان سے سب کچھ چھین کے ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. پولیس کو بھی کارروائی کرنی چاہیے, خلیل الرحمان قمر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, وہ معروف آدمی ہیں. ملک صاحب, ویسے میرے خیال سے اس کے اوپر اب ہم کیا بات کریں, نہ تو خود یہاں پہ خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہیں, نہ دوسری متاثرہ پارٹی. اور جہاں تک میری اس کے اوپر کیا ایک رائے ہو سکتی ہے, میں نے تو زیادہ اس کو ٹٹولا نہیں ہے اسٹوری کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ifs and buts ہو سکتے ہیں اور سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح ٹریپ میں آ گئے اگر اس طرح سے ہوا. لیکن اگین یہ تو انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چل سکتا ہے. میرا خیال ہے کسی کا اگر ذاتی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کر سکتی ہوں, میرے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. نجف علی خان صاحب, خلیل الرحمان قمر صاحب کو انصاف تو ملنا چاہیے.
انصاف سب کو ملنا چاہیے، اور مثلا میں اس میں صرف آپ سے ایک بنیادی سا سوال کروں گا. آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں. آپ کو ایک خاتون میسج کرتی ہے کہ آپ میرے گھر پہ آ جائیں، میں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام دینا چاہتی ہوں. وہ آپ پروگرام کریں گے، بڑا ہٹ ہوگا، آپ اپنے گھر سے نکلیں گے بیریا ٹاؤن، اس کے گھر چلے جائیں گے. میسج آتا ہے آپ کو واٹس ایپ پہ. میں صرف آپ سے ایک سوال وہ پاپولر آدمی، ان کو احتیاط نہیں، آپ بھی تو پاپولر آدمی ہیں، آپ بھی تو پروگرام زیادہ پاپولر آدمی ہے وہ تو کسی اور نہیں، آپ بھی زیادہ. آپ کو ایک میسج، آپ تھوڑے چلیں، آپ اپنے آپ کو کم پاپولر سمجھ لیں. آپ کو ملک صاحب ایک میسج آیا، ایک خاتون نے آپ کو ایک میسج کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں ایک پروگرام کروانا چاہتی ہوں، آپ اس کے گھر چلے جائیں گے. بتا دینا یار، آپ سے بات کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں تفتیش کے بعد یہ چیزیں سامنے تو آ سکیں، آپ چلے جائیں گے. لیکن اگر ایسا کوئی سنا یہ بھی ہے کوئی گینگ ایسا پورا جو لوگوں کو بلاتا ہے پھر اس کے ساتھ تشدد کرتا ہے. سر خلیل الرحمان قمر کو بلانا، وہ کسی ماجے گامے کو، شالمی کے کسی تاجر کو، کسی کو نہیں بلا رہے. وہ ایک بہت ہی کائیاں شخص کو یہ میسج کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے پہلی دفعہ میسج آیا ہے، میں وہاں پر چلا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے، وہ خاتون نے دروازہ کھولا، میں اندر چلا گیا، اس کے بعد میں بیل بجی، پھر بعد میں اندر لوگ آ گئے اور پھر وہ مجھے لے کر چلے گئے. سر جی کہانی اتنی سادہ، یہ ڈرامہ. آپ نے مجھے میرے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا، تو میں آگے کیا موجود ہے نجم صاحب. ہاں جی، ایسا نہیں ہے. سر یہ ہنی ٹریپ ہوتا ہے، ہنی ٹریپ ہوتا ہے، لیکن ہنی ٹریپ کرنے والے بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ خلیل الرحمان قمر جیسی بڑی شخصیت کو جو اتنا بڑا ایشو بن جائے، یہ کسی عام آدمی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا نا ملک صاحب، تو یہاں پر 15 دن اس کی ایف آئی آر نہیں ہونی تھی، اس کو بڑا پھرنا پڑنا تھا. یہ بہت ہی مشکوک معاملہ ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے معاملات، اندر سے کچھ اور نکلتا ہے. میرے خیال ہے پولیس کو ان کا واٹس ایپ لے لینا چاہیے، موبائل ان کا لے لیے ڈیٹا پولیس کے پاس ہے سارا، جی وہ اس کو چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا.